السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، بریکنگ نیوز، اندر کی کچھ باتیں اور اسلام آباد شہر اقتدار کی کچھ کہانیاں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، ایک تو پی ٹی آئی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 21 مارچ کو اجلاس بلایا جائے گا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اور 21 کو ایک رسمی کارروائی ہوگی، فاتح خوانی ہوگی، ایک ممبر فوت ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد اجلاس ایڈجرن ہو جائے گا۔ 23 کا ایونٹ گزارا جائے گا، اور اس کے بعد پھر سیاست کے اندر شدت بھی ہوگی اور حدت بھی ہوگی اور گرما گرمی ہوگی اور مارا ماری ہوگی اور دم دمہ دمس کے اندر ہوگا۔ تحریک انصاف نے ایک ڈو اینڈ ڈائی والا فیصلہ کر لیا، اور اس پہ میں روشنی ڈالتا ہوں کہ کیا ہے، تحریک عدم اعتماد کا ووٹ کب ڈلے گا اور تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے۔ دوسرا، علیم خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں، جہانگیر ترین صاحب کیا کریں گے، چودھری پرویز الہی کی موجودہ کیا پوزیشن ہے، ایم کیو ایم کی کیا پوزیشن ہے، اور تحریک عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھے گا اور کس طرف جائے گا، کیا شکل اختیار کرے گا، اور عمران خان کنٹینیو کریں گے یا فارغ ہو جائیں گے۔ اس پہ تفصیلی بات ہوگی، اور میں کوشش کروں گا کہ جو انسائیڈ سٹوری ہے، جو اندر کی کہانی اب تک کی ہے، چونکہ لمحہ بہ لمحہ صورتحال چینج ہو رہی ہے، اور میں اب تک کی جو لیٹسٹ پوزیشن ہے اقتدار کے ایوانوں سے لے کے مختلف سیاستدانوں تک اور مختلف سیاسی پارٹیز کے ڈرائنگ روموں تک جو میرے تک پہنچی ہے، وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو پسند آئے میری ویڈیوز تو اس کو آگے ضرور شیئر کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین، ایک فیصلہ تو پی ٹی آئی نے کیا ہے، عامر کیانی صاحب اور شریف فواز صاحب نے اناؤنس کیا ہے، اور یہ کئی دنوں سے زیر غور تھا پی ٹی آئی کے اجلاسوں کے اندر، کئی دفعہ اس پہ فیصلہ ہوا، کئی دفعہ اس پہ غور ہوا، لیکن آج الٹیمیٹلی یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا، کپتان نے اس کی منظوری دے دی۔ انہوں نے کہا کہ جو ایم این اے ان کی پارٹی کو چھوڑے گا، اس حلقے کے لوگ لوٹے لے کر، ڈنڈے لے کر اس کے گھر پہنچیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ 27 کو ڈی چوک میں 10 لاکھ لوگ لائے جائیں۔ یعنی یہ کپتان نے اپنے تمام لوگوں کو آج جو کمیٹی کا کور کمیٹی کا اجلاس تھا اس پہ ٹاسک دے دیا ہے کہ 10 لاکھ لوگ یہاں پہ آنے چاہیے۔ عامر کیانی صاحب نے اگلی بات اور بھی کر دی، جس طرح بھٹو صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو ڈاکہ جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ جو ووٹ ڈالن آئے گا وہ یہ ٹنگیں توڑ دیں گے۔ ٹنگیں توڑنے سے لفظ تو نہیں کہہ، لیکن انہوں نے کہا پیٹیاں کس لیں، جس نے آنا ہے اپنی ذمہ داری پہ آئے۔ اب گورنمنٹ بھی پی ٹی آئی کی ہے، انٹیریئر منسٹری بھی پاس ہے، فوج بھی ہے، پولیس بھی ہے، رینجر بھی ہے، سارے ادارے بھی گورنمنٹ کے پاس ہے، یعنی کوئی اور فورس تو ہے نہیں کہ جو ایم این ایس کی حفاظت کر سکے۔ وہاں پہ گورنمنٹ کا ہی ظاہر آرڈر چلے گا، اور وہ ایم این ایس کیسے آئیں گے اور اپوزیشن ان کو لائے گی کیسے، کس طرح وہ ووٹ ڈالیں گے، کیسے جائیں گے۔ یعنی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کے اندر سے گزر کے جانا پڑے گا، اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ تانزانیہ والے کا اگر کوئی ایم این اے منحرف ہوا ہے تو وہاں کے لوگ بھی ڈنڈے لے کے پہنچے ہوئے ہوں گے۔ اگر کراچی کا کوئی منحرف ہوا ہے اور اس نے دیہڑی لگائی ہے، پیسے لیے ہیں، اس کے بندے بھی پہنچے ہوں گے۔ کوئی 4 سے اگر منحرف ہو گیا، لوٹا بن گیا، اس کے بندے بھی پہنچے، یعنی پورے پاکستان سے اس نے کہا جی ڈنڈے سوٹے لے کے پہنچ جائیں اور اپنے لوگوں کا خود ہی محاسبہ کرے۔ میرے کو تو قابو نہیں آ رہے، یہ تے میں ٹوکرے دے اندر رکھنا تو کوئی ادھروں نکل جاتا ہے، کوئی ادھروں نکل جاتا ہے، اور مینڈک تولن والا حساب ہوا پہ ہے، لہٰذا ان کا احتساب خود کرے۔ یعنی کپتان نے الٹیمیٹلی ورکرز سے رابطہ کر لیا ہے اور ورکر کو کال کر لیا ہے اور ان کو کہا کہ مجھے بچاؤ، اپنی پارٹی کی بھی بچاؤ، یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، ان سے نپٹو۔ تو یہ ایک پاکستان کی سیاست کے اندر ایک خوفناک ایک سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اور یہ اتنا گند ڈلے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن بھی انہی دنوں میں کال دے رہی ہے اپنے لوگوں کو، تو ایک طرح سے شہر اقتدار میں ڈنڈے سوٹے چلنے کا آپ منظر سکرینوں کے اوپر دیکھ سکیں گے، اور پوری دنیا دیکھ سکے گی، اور پاکستان پہلے ہی غیر یقینی کی ایک صورتحال کا شکار ہے پچھلے کئی ہفتوں سے۔ تو یہ ایک ایسا تماشا لگے گا کہ ایک پاکستان کی سیاست دم دمہ دم مسک اندر کے فیز میں داخل ہوگی، اور ایک خونی مناظر آپ کو نظر آئیں گے۔ اور عمران خان نے الٹیمیٹلی یہ فیصلہ کر لیا، اس نے جہاں پہ کنوے کرنا تھا وہ بھی کر دیا ہے، اور جو
27 کا جلسہ ہے، اس میں جو عمران خان دھماکہ کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا خوفناک ہے کہ یہ پہلا پرائم منسٹر ہوگا. باقی تو پرائم منسٹر اقتدار سے نکلنے کے بعد چارج شیٹ کرتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. یہ واحد پرائم منسٹر ہوگا جو اقتدار کے اندر رہتے ہوئے، یعنی اس دن اندر ہی ہوگا، ابھی نکلا نہیں ہوگا تو یہ چارج شیٹ کر دے گا. اور کچھ شخصیات اور اداروں کے بارے میں یہ وہاں پہ بہت ساری باتیں کھول کے رکھنا چاہتا ہے، اور اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے، اور اس پہ ایک کچن کیبنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کہاں تک جانا ہے، ریڈ لائن کراس کرنی ہے یا نہیں کرنی پہلے فیز میں، پھر آگے کیا جانا ہے. اور اسی لیے عمران خان کہتا تھا میں بہت خطرناک ہوں گا اگر مجھے نکالا گیا. تو عمران خان اس پہ کم انٹرسٹڈ ہے کہ میں یہ کہوں کہ مجھے کیوں نکالا گیا. وہ کہتا ہے میں پہلے دن سے ہی اس کا سٹارٹ کر کے باہر نکلوں گا. تو یہ ایک خوفناک صورتحال بننے جا رہی ہے، انتہائی خوفناک، کہ جو پاکستان کے استحکام تو بڑی دور کی بات ہے کہ پاکستان کی جو معیشت تھوڑی بہت آگے بڑھنا شروع ہو گئی تھی وہ ساری کی ساری ایک تباہی کی طرف جا رہی ہے. اور مختصر یہ کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں جو 24 کروڑ عوام ہے، جو گھاس ہے، گھاس بیسیکلی ان کو میں گھاس ہی کہتا ہوں، بڑوں کی کوئی لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا کہ لڑائی کس کی کہاں ہو رہی ہے، لیکن ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس پس رہی ہے. گھاس یعنی عوام 24 کروڑ اور پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کے جو غریب لوگ ہیں وہ پس رہے ہیں. خیر، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک آدھا چھوٹے سے مفاد کے لیے پورا ملک کو ہینگ کر دیا جاتا ہے، پورے ملک کو ٹانگ دیا جاتا ہے، اور پورا ملک بیچارہ سسک کے پاکستان کی معیشت، عوام، لوگ مر رہے ہوتے ہیں. لیکن اتنا روتھلس گیم ہے اقتدار کی، سیٹوں کی، عہدوں کی، کہ اس میں اس بات کا قطعاً خیال نہیں رکھا جاتا کہ لوگوں کا کیا حال ہے، پاکستان کس طرح بلیڈ کر رہا ہے، پاکستان کی معیشت کتنی تباہ ہوگی، بربادی کتنی آئے گی. وہ کہتے ہیں چھڈو، بس ساڑی سیٹ اور عہدے شہدے یہ وہ چیزیں رہنی چاہیے، باقی چھوڑ دیں. یہ صورتحال تو وہ ہے جو آئندہ چند دن میں آپ دیکھ سکیں گے. اب آگے چلتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کی کرنٹ پوزیشن کیا ہے. کرنٹ پوزیشن یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں 4 پارٹیز ایک سگنل ہے تبدیلی کا. ایک ہے مسلم لیگ قائد اعظم، ایک ہے جی ڈی اے، ایک ہے باپ، اور ایک ہے ایم کیو ایم. ان چاروں پارٹیز پہ نظر رکھیں. سیدھا سا فارمولہ بتانے لگا ہوں، یہ کس طرف جا رہی ہیں آپ اس کو دیکھتے جائیں اور سمجھیں کہ تبدیلی اس طرف جا رہی ہے. اگر یہ اپوزیشن کا حصہ بن گئی، یا وہ ایک جنرل فارمولہ بتا رہا ہوں اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ ہو کیا رہا ہے. اپوزیشن کی طرف چلی گئیں تو سمجھے اپوزیشن کامیاب ہو جائے گی، اگر یہ گورنمنٹ کے ساتھ رہی تو گورنمنٹ کامیاب ہو جائے گی. یہ ایک سگنل ہے تبدیلی کا. اور سگنل ملتا کہاں سے ہے اس پہ جانے کی ضرورت نہیں، آپ سارے جانتے ہیں. اب تو ساری گیمیں ہی اوپن ہیں، کوئی خفیہ والی بات ہے ہی نہیں. کون کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے، کس کو کہاں سے آرڈر آتا ہے، یہ ساری بچہ جانتا ہے. اگر کوئی پولا بنتا ہے تو وہ اپنی مرضی ہے. ویسے تاندلے بیٹھا وہ حکا پی رہا جڑا بابا ہے نا سڑک تے یا تھڑے تے، انہوں بھی پتا کہ پاکستان کی ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے. خیر، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، سب کو پتا ہے. تو یہ 4 پارٹی سگنل ہیں. ابھی ایک ایک کو ڈسکس کر لیتے ہیں. علیم خان صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ علیم خان صاحب ویٹ اینڈ سی پہ ہیں. ہر شخص، علیم خان ہو، چودھریز ہوں، ایم کے ایم ہو، سب کو موقع مل گیا، ترین صاحب ہوں، کہ اپنے اپنے مسئلہ دکھا کے جتنا حصہ جس کو مل سکتا ہے وہ لے لے. حصہ بے قدر جسہ، جس کے اندر زیادہ طاقت ہوگی، جو اعصابی طور پہ زیادہ مضبوط ہوگا، جو پتے اچھے کھیل سکے گا، وہ زیادہ حصہ لے جائے گا. خان صاحب دیکھ رہے ہیں، ادارے بظاہر نیوٹرل ہیں، اور نیوٹرل کا تشریح آپ سن چکے ہیں. خیر، سچویشن یہ ہے کہ علیم خان صاحب اپنا پورا زور لگا رہے ہیں کہ وہ کوئی پوزیشن لے لیں، اور بری بنائی پوزیشن ہے. ان کا خیال ہے کہ اب نہیں تو کبھی نہیں. سیاست سے وہ ریٹائرمنٹ کا سوچ چکے تھے، لیکن پھر واپسی کا انہوں نے فیصلہ کیا. انہوں نے کہا جی سچویشن ایسی بن گئی ہے، چلو دبکا شبکا مارنے ہیں، گروپ بنانے ہیں، نون لیگ نہ ملاقاتیں بھی کیش کروانے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ چیف منسٹری سے فیتا لگ جائے. تو فیتی لگ گئی تو مسئلے کاروبار اسکیمہ اپروو بھی ہو جائیں گے، تو معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا چلو، وہ پورا زور لگا رہے ہیں جی، لیکن ابھی تک درمیان میں ہیں، کہیں پہ وہ نہیں گئے. درمیان میں نون لیگ نے ان کو چیف منسٹر کے طور پہ ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے. پی ٹی آئی ایکسیپٹ نہیں کر رہی.
تو ان کے پاس آپشن ہے ویٹ اینڈ سی. وہ لابنگ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر اچھے لیول پہ انٹری واپس ڈل جائے. جنگید ترین صاحب عمران خان سے رابطے میں ہیں, ان کی سسٹر بھی رابطے میں ہیں, اور اوپر سے چودھری برادران کے ساتھ ان کی گپ شپ ہو گئی ہے اور اتحاد ہو گیا ہے. اب ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ الائنس پارٹیز پلس ترین صاحب, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ 23 کے اندر یہ جو گروپ بن رہے ہیں جن کو چودھری ڈیل کر رہے ہیں, باپ کو, ایم کے ایم کو, جی ڈی اے کو, ترین صاحب کو, یہ ایک تبدیلی کا پیش خیمہ ہوں گے 23 کے الیکشن میں. یہ ایک سمجھیں پاکستان کے اندر گورنمنٹ بنائے گئے. اور